تیسرا مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے پریزنٹیشن. آپ نے اپنے کیس کو کورٹ میں پریزنٹ کیسے کیا, یہ بھی ایک مین انگریڈینٹ ہے وکالت کا. اگر ہم ان تینوں چیزوں کو, ان تینوں چیز کو کمبائن کر دیں تو ہم دیکھیں گے, اور اس کے لیے ہم پراپر ہمیں نا ریہرسل کرنی چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے کچھ ٹائم کے لیے, تاکہ ہم ایک اگر ہمیں فیوچر میں ایک پرومیننٹ اور ایک اچھا وکیل بننا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اور جیسے کہ پرفارمنس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, تو پرفارمنس کیا ہے, پرفارمنس آپ کی کیسے دیکھی جائے گی. پرفارمنس سے ریلیٹڈ آپ جب بھی کلائنٹ سے بریف لیتے ہیں, بریف لینے کے بعد آپ اس پہ کتنی ریسرچ کرتے ہیں, کتنا پراپرلی اس پہ پریپیئر کرتے ہیں. پریپیئر کرنے کے بعد آپ کا کورٹ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کتنے ویجیلنٹ ہیں. آپ جیسے ہی آپ کا کیس کال ہوتا ہے, آپ سب سے پہلے آ جاتے ہیں شاید کہ سر میرا کیس ہے, میرے آپ ایڈجرمنٹ کبھی نہیں لیتے. یہ آپ کی پرفارمنس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں, پش کرتے ہیں, سر پریس کرتے ہیں, سر میرا کیس ہے ابھی چلائیں, میں اپنے کیس کو بھی چلانا چاہتا ہوں, آج میں نے آرگومنٹ کر دیں. یہ چیز آپ کی پرفارمنس میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی پرسنالٹی آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کبھی بھی کسی کو مطلب کوئی غلط ایڈوائز نہ دیں, نہ ہی کوشش کریں کہ جج کو کبھی مس گائڈ کریں, نہ ہی کوئی اس طرح کی چیزیں کریں کہ جس سے لگے کہ جس سے آپ کی پرسنالٹی افیکٹ ہے. جیسے کہ آپ کی پرسنالٹی میں آپ کی ڈریسنگ اور اس طرح کی چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ سب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ کورٹ میں آتے ہیں, آپ کے فیوچر کلائنٹ, آپ کے سینئرس, آپ کی کولیگ آپ کی پوری پرسنالٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کی پریزنٹیشن بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. جیسے ہی آپ ایک اپنا بریف بناتے ہیں, اس میں آپ نے کیا پراپر پیجنگ کی ہوئی ہے, انڈیکس لگایا ہوا ہے, آپ نے کہ آپ کی ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں, کوئی آبجیکشن نہیں آ رہا ہے آپ کے بریف پہ, اور آپ کا کیس جو ہے پراپرلی کمپلیٹ ہے. اور اس کے بعد آپ کی ڈرافٹنگ کیسی ہے. ڈرافٹنگ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے وکالت کا, جس میں کنٹینٹ آپ کی ڈرافٹنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے آپ سمپل اور سافٹ لینگویج یوز کریں, کوشش کریں کہ پریسائز اور کلیئر ہو. یہ چیزیں آپ کی ساری پریزنٹیشن میں کاؤنٹ ہوں گی. اس کے بعد ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, جیسے میں اپنی یاد دہانی کے لیے بھی بتا دوں, سب لا اسٹوڈنٹ ہم نے پڑھا ہوگا کہ دیکھیں کہ ہمارا جو پاکستان کا یا لیگل سسٹم ہے وہ ایڈورسٹیریل لیگل سسٹم ہے. ہمیں کامن لا کنٹری میں جو ہے ٹرائل جو ہے اس طرح ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے کہ ہم سچ کی تلاش کریں, ہم سچائی کی طرف نہیں جاتے. اچھا ٹرائل یہ ہمارے لیے شاکنگ ریئلٹی ہے, میرے خیال سے ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ کورٹ جو ہے وہ انویسٹیگیٹر نہیں ہوتا یہاں پہ, یہ انکویسٹوریل سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ کورٹ کے سامنے جو بھی مٹیریل ایویڈنس رکھا جائے گا, اس مٹیریل ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا اوپینین دے گا. وہ اوپینین آپ کے فیور میں بھی ہو سکتا ہے, وہ اوپینین کسی اور کے فیور میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد وکیل کا, ایک ایڈوکیٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایز این آفیسر آف دا کورٹ اس پہ کچھ مینڈیٹری اوبلیگیشنز ہیں کہ وہ ان کو ہمیشہ فلفل کریں. کچھ ڈونٹس ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جلدی سے, کہ سب سے پہلا رول ہے کہ آپ کبھی بھی, رول نمبر 1 ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ایڈوکیٹ کو, سب سے پہلا رول یہ, کبھی بھی آپ مس اسٹیٹمنٹ نہ دیں, نہ ہی آپ کبھی مس گائڈ کریں کورٹ کو, اور یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ. دوسرا رول ہے کہ نیور ایکسپریس یور اوپینین, آپ کو اپنے اوپینین نہیں دینے چاہیے. اس طرح کے الفاظ نہیں یوز کریں کورٹ میں, آئی تھنک, ان مائی اوپینین, اور اس طرح کے, اور آئی بلیو. آپ ہمیشہ یہ بولیں کہ اٹ از سبمٹڈ دیٹ اٹ ان مائی ہمبل سبمیشن, اس طرح کے الفاظ یوز کریں. دوسرے نمبر پہ رول نمبر 3 ہے نیور امپوز یور پرسنل نالج آن دا کورٹ. کورٹ پہ آپ پرسنل نالج امپوز کرنے کی کوشش کبھی نہ کریں. جو آپ کو کلائنٹ نے انفارم کیے اپنے کیس کے بارے میں, اسی پہ ہی پلیڈ کرنے کی کوشش کریں. رول نمبر 4, نیور لیو اے پوائنٹ آف دا لا کہ جج خود ہی ریڈ کر لے گا میرے بریف سے اور مجھے ریلیز دے دے گا. نہیں, کوشش کریں کہ وہ ہمیشہ جو آپ کے امپورٹنٹ آرگومنٹس ہیں وہ جج کی کان میں وہ بات ضرور ڈالیں, اور اورل آرگومنٹس میں اس کو کہے. کبھی بھی ایزیوم نہ کریں کہ جج کا پڑھ کے اور مجھے ریلیز دے دیں. ہو سکتا ہے وہ بھی اوور لک کرتے ہیں. تو رول نمبر 5, نیور میک پرسنل ریمارکس. کبھی بھی آپ پرسنل ریمارکس نہیں دیں اپنے اپوزنگ کاؤنسل پہ, تو کوشش کریں کہ اور رول نمبر 6 ہے کہ کبھی بھی آپ ایڈوانٹیج نہ لیں لا کی ٹیکنیکلٹی. کوشش کریں کہ آپ اپنے بریف کو میرٹس پہ لے کے جائیں اور میرٹس پہ اپنے پہ فیصلہ کروائیں. اس کے بعد ہے کہ کبھی بھی ایموشنل نہ ہو. ہمیں کورٹ میں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیشہ کوشش کریں کول, کام, کانفیڈنٹ اور کمپوز رہیں. اور یہی
ایک اچھے وکیل کی نشانی ہے کہ وہ کتنا کام ہے، کتنا کانفیڈنٹ ہے اور کتنا کمپوزر ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد آپ رول نمبر 8 ہے کہ آپ کبھی بھی ڈسکس نہ کریں اپنے موزنگ کاؤنسل سے، اور نہ ہی اپنے کلائنٹ سے سیکرٹ ڈسکلوز کریں اپنی کنیز سے یا کسی اور سے. اچھا، جو لاسٹ رول ہے رول نمبر 9 میں یہ کہ نیور بیکم اے وٹنس ان اے کیس یو ہیو اپڈیٹ. مطلب آپ وکیل کو کبھی بھی وٹنس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی کیس میں. اگر آپ سے وہ پلیڈ کیا ہے یا آپ اس کیس سے آپ کا کوئی بھی واسطہ رہا ہے. ایک کامن سینگ ہے کہ لائر کین ناٹ بی اے گڈ وٹنس. تو ابھی میں اپنی اس تقریر کو کنکلوڈ کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہمیں ایک اچھا وکیل بننا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیوچر میں اچھا وکیل بنے، تو ہمیں اپنی کمپٹنس، کمٹمنٹ اور کریج دکھانی ہوگی. مطلب ہمیں ہمت، ہمیں اپنی قابلیت کو پھر اپنی عہد کرنا ہوگا، کمیٹڈ رہنا ہوگا اپنے ساتھ، اور پھر اور کریج کے ساتھ ہمیں اپنی جو ہے ایڈوکیسی کو آگے رکھنا ہوگا. تو یہی تھا میرا، یہی پریزنٹیشن. تھینک یو.